آصفہ کی پہلی ملاقات حناد محتشم سے ریسٹورنٹ میں ہوتی ہے جہاں وہ جاب کرتی ہے۔ آصفہ اور اینا نے یتیم خانے میں پرورش پائی ہے۔ بچپن سے ہی دونوں نے پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھایا ہے۔ آصفہ کا بہت بڑا خواب ہے کہ وہ بہت جلد امیر بن جائے، اس کی وجہ سے لوگ اسے لالچی بھی سمجھتے ہیں۔ حناد محتشم اسے اپنی یہاں جاب کرنے کی آفر دیتا ہے جسے وہ فوراً سوچے سمجھے بغیر قبول کر لیتی ہے۔ اینا اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ حناد کے پاس جاب نہ کرے کیونکہ اس کی ریپوٹیشن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ہر ہفتے نئی لڑکی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، پر آصفہ اس کی بات کا یقین نہیں کرتی اور اسے کہتی ہے کہ وہ اتنا بڑا بزنس مین ہے، اس لیے لوگوں نے اس کے بارے میں یہ سب مشہور کر دیا ہے۔ پر آصفہ کو تب اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے جب رات 12 بجے کے بعد حناد محتشم اسے اپنے ساتھ ایک پارٹی میں چلنے کا کہتا ہے، پر اس کی بات سن کر آصفہ اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیتی ہے اور جاب چھوڑنے کا کہتی ہے۔ تو محتشم حناد اسے بتاتا ہے کہ اس نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے جس کی وجہ سے وہ جاب نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر وہ جاب چھوڑتی ہے تو اسے 2 کروڑ جرمانہ دینا ہوگا۔ آصفہ یہ سب سن کر اس کے ساتھ چپ چاپ پارٹی میں آ جاتی ہے۔ پارٹی میں آ کر وہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی ہوتی ہے جب ایک لڑکی کے ساتھ ایک آدمی زبردستی کر رہا ہوتا ہے۔ آصفہ اس کی مدد کرتی ہے اور اسے اس آدمی سے بچاتی ہے۔ یہ سب محتشم دیکھ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب اس لڑکی کی جگہ وہ اس آدمی کے ساتھ جائے گی۔ رات کے اس پہر اس بندے کے چنگل میں جانا کسی خطرے سے کم نہیں تھا، لیکن نہ جا کر بھی وہ اس جنونی اور الٹے کھوپڑی کے مالک انسان کو کوئی انتہائی قدم اٹھانے کا موقع نہیں دے سکتی تھی۔ آصفہ کے پورے وجود پر خوف طاری ہو چکا تھا اور وہ فیصلہ کر پانے میں بالکل ناکام تھی کہ اس انسان پر اعتبار کرنا چاہیے یا نہیں۔ آصفہ خود کو اچھی طرح عبایا اور حجاب میں کور کرتی دل میں زبانی یاد قرآنی صورتوں کا ورد کرتی ہوئے حناد محتشم کے بھیجے گئے ڈرائیور کے ساتھ اس کے محل میں ایک بار پھر آن پہنچی تھی۔ اس کے پیر میں ابھی بھی بہت درد تھا۔ وہ احتیاط اور آہستہ روئی سے چلتی بڑے سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ اس دن کی طرح سیڑھیاں چڑھنے کے خیال سے آصفہ کو ابھی سے چکر آنے لگے تھے۔ اس کے پیر میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ لیکن آج شاید حناد محتشم کو اس پر رحم آ گیا تھا۔ حناد کی پہلے سے کھڑی کی گئی ملازمہ اسے اشارے سے اپنے ساتھ آنے کا کہتی راہداری کی مخالف سمت بڑھ گئی تھی جہاں لگی لفٹ کو دیکھ کر آصفہ کی سانسیں بحال ہوئی تھی، لیکن دل کی دھڑکنیں خوف کے عالم میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھیں۔ ملازمہ کے ساتھ لفٹ سے نکلتے وہ اس عالی شان کمرے کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی جس میں ایک بار پھر پہلے بھی اسے بھیجا گیا تھا۔ آصفہ نے زدہ نگاہوں سے ایک طرف سر جھکا کے کھڑے ہوتے ملازمہ کو دیکھا تھا۔ آپ پلیز یہیں رکیے گا۔ آصفہ ملازمہ سے منت بھرے لہجے میں بولتی یہ بھول گئی تھی کہ یہ ملازمہ اس کی نہیں بلکہ حناد محتشم کی تھی جسے اسی کے آرڈر ہی فالو کرنے تھے چاہے کچھ بھی ہو جاتا۔ ملازمہ کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر آصفہ برے منہ بناتی اندر داخل ہو گئی تھی، مگر اندر داخل ہوتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے تھے۔ حناد کی کرسی کے سامنے سگریٹ اور شراب کی بوتلوں کا ڈھیر دیکھ کر اس کی نگاہوں میں اس بےہودہ شخص کے لیے نفرت مزید بڑھی تھی۔ اس نے وہیں سے واپس پلٹ جانا چاہتا مگر وہ یہاں آنے کے بعد حناد محتشم کی طبیعت صاف کے وقت نہیں جانا چاہتی تھی جس نے اس کی نیند اور آرام برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ آصفہ ایک ٹوٹے ہوئے پڑے کانچ کے ٹکڑوں سے اپنا پیر بچاتی آگے بڑھتی رننگ چیئر پر بیٹھے حناد کے مقابلے آئی تھی جو آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ آصفہ نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب حناد کے خوبرو مغرور چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے پر رقم اذیت آصفہ سے دور سے بھی دیکھ رہی تھی۔ آصفہ کتنے ہی لمحے فاصلے پر کھڑی حناد کے چہرے کو گھورتی رہی تھی جو آنکھیں موندے سیٹ کی بیک سے پشت ٹکائے بنا کوئی حرکت کیے پڑا تھا۔ اس کے سامنے پڑی بوتلیں دیکھ کر جہاں آصفہ کو اس سے کراہیت محسوس ہوئی تھی وہیں اس کے چہرے پر رقم تکلیف اور اذیت کے آثار آصفہ کو اس پر سے نظریں نہیں ہٹانے دے رہے تھے۔ اس کا تکھے مغرور نقوش سے سجا بھجیا چہرہ افسردہ ہو کر مزید حسین لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے نظر ہٹاتے آصفہ کی نظر اس کے زخمی ہاتھ پر پڑی تھی جس میں شاید ٹوٹی ہوئی بوتل کا کانچ کافی گہرائی سے لگا تھا۔ خون کے قطرے ابھی بھی ٹپکتے کارپیٹ کو داغدار کر رہے تھے۔ آصفہ جو یہاں شدید غصے اور نفرت کے عالم میں آئی تھی اس شخص کی یہ ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہوئی تھی۔ اس انسان کی اصلیت کیا تھی آخر؟ کتنے چہرے تھے اس کے اور وہ اپنا ہر چہرہ اسی کے سامنے ہی کیوں لا رہا تھا؟ آخر وہ اس سے چاہتا کیا تھا؟
ایک طرف وہ اسے حقیر شے کی طرح بےعزت کر کے رکھ دیتا تھا اور دوسری طرف اپنے کمزور ترین لمحوں میں اسے اپنے ہی قریب بلا رہا تھا۔ آسفا کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ اس شخص کو چاہے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرتی ہو، مگر وہ کسی بھی انسان کو اس طرح تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اتنی سخت دل بالکل بھی نہیں تھی۔ سر، آسفا نے ہولے سے آگے کو جھکتے اسے پکارا تھا، مگر اس کے وجود میں ذرا سی بھی جشن نہیں ہوئی تھی، جس بات نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ حنات کا مسلسل بہتا خون اور یہ بے جان وجود آسفا کو مزید پریشان کر گیا تھا۔ جلدی سے اس کے ملازمین اور سجاول کو بلانے کے لیے باہر کی جانب دوڑی تھی، مگر دروازے کے قریب پہنچتے ہی اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ دروازہ لاک تھا۔ اس نے ہینڈل کو ادھر ادھر گھماتے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن دروازہ کسی طرح کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آسفا کو شدید پریشانی کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوئی تھی۔ اس نے تو دروازے کو چھوا بھی نہیں تھا، پھر یہ اندر سے لاک کیسے ہوا؟ مگر فی الحال یہ ساری سوچیں جھٹکتے اس نے باہر والوں کو بلانے کے لیے دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد خیال آنے کے بعد کہ حنات محتشم کے اس محل کے کمرے ساؤنڈ پروف تھے، وہ یہ عمل بھی ترک کرتے واپس حنات کی جانب بڑھ گئی تھی، جس کی پوزیشن ابھی بھی ویسے کی ویسی ہی تھی۔ سر پلیز آنکھیں تو کھولیں، آسفا نے روانتی آواز میں اسے پکارا تھا۔ اس کا بہتا خون آسفا کو شدید خوف سے دوچار کر گیا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اس کا پرس اور موبائل فون لے لیا گیا تھا۔ وہ حنات کا موبائل ڈھونڈنے کے لیے چاروں جانب نگاہ دوڑا چکی تھی، مگر اسے وہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اوف اللہ جی، میں کیا کروں؟ ان کا خون تو مسلسل بہتا ہی جا رہا ہے، کہیں سے جیسے انہیں کچھ ہو تو نہیں گیا۔ آسفا نے رو دینے کو تیار تھی۔ کچھ سوچتے وہ سائڈ پر پڑی الماری کی جانب بڑھی تھی، جہاں اوپری خانے میں رکھے فرسٹ باکس کو دیکھ کر اس کو تھوڑی تسلی ہوئی تھی۔ جہاں سے فرسٹ باکس لیتے وہ حنات کی طرف بڑھی تھی، اس کے قریب نیچے کارپیٹ پر بیٹھتے آسفا نے جلدی سے اس کے ہاتھ کے گہرے زخم کو ڈیٹول سے صاف کیا تھا۔ زخم کی گہرائی دیکھ کر آسفا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کوئی شخص بھلا خود کو اتنا نقصان کیسے پہنچا سکتا تھا؟ اس کے ہاتھ کو اپنے گھٹنے پر رکھ کر زخم پر دوا لگاتے آسفا نے سر اٹھا کر اس وجاہت کے شکار کو دیکھا تھا، جس کے پاس بظاہر سب کچھ تھا، مگر آج اس کی یہ حالت دیکھ کر آسفا تو اتنا جان چکی تھی کہ یہ جو شخص جیسا دکھتا تھا ویسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے اندر کوئی بہت بڑا خلا تھا، کچھ ایسا ماضی ضرور تھا اس کا جس نے اسے اس حال میں پہنچا دیا تھا۔ آسفا کو حنات محتشم سے ہمدردی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ کتنے ہی لمحے یک ٹک اس کا چہرہ دیکھ کے آسفا کو اچانک ہوش آیا تھا، نہیں وہ اس سائر کے جال میں نہیں پھنس سکتی، وہ مزید ایسا کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس نے بینڈیج کرتے حنات کا ہاتھ واپس کرسی کے ہینڈ پر رکھ دیا تھا۔ اگر یہ صرف بے ہوش نہ ہوئے تو کوئی سیریس بات ہوئی تو کہیں میری لاپرواہی سے ان کو کچھ ہو نہ جائے، کیا کروں میں؟ آسفا اس کے قریب کھڑی بے بسی سے سوچے جا رہی تھی۔ سر پلیز اٹھ جائیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر حنات کے ہاتھ پہ گرا تھا۔ جب اسی لمحے آسفا کی نظر حنات کی شرٹ کی اوپری پاکٹ میں موجود موبائل پر پڑی تھی، جسے گھبراہٹ اور بخلاہٹ میں وہ پہلے دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ اپنی بے دھیانی پر خود کو جی بھر کر کوستی وہ ہلکا سا جھک کر حنات کی جانب جھکتی اس کے پاکٹ سے موبائل نکالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا گئی تھی، مگر جیسے اس نے حنات کے موبائل کو ٹچ کیا، اسی لمحے حنات نے اس کو اپنے قریب کیا تھا۔ آسفا اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس کا سر حنات کے فولادی کندھے سے جا ٹکرایا تھا۔ کیا کر رہی تھی تم میرے اتنے قریب؟ حنات کی بھاری بوجھل آواز اس کے کانوں سے ٹکرا تھی۔ اس کی جان حلق میں اٹکا گئی تھی۔ اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر آسفا کا پورا وجود خوف کے عالم میں لرز اٹھا تھا۔ کیا کر رہی تھی تم میرے اتنے قریب؟ حنات کی بوجھل آواز دوبارہ اس کے کانوں سے ٹکرا تھی۔ اس کی جان حلق میں اٹکا گئی تھی۔ چھوڑے مجھے، آسفا کانپتی آواز میں بولتی اپنے گرد لپٹا اس کا بازو ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ تم کس کی اجازت سے میرے قریب آئی ہو؟ حنات اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارتا سرد لہجے میں بولا تھا۔ آسفا اس پاگل شخص کی عجیب منطق پر زچ ہوئی تھی۔ ایک طرف تو وہ اس کے قریب آنے پر برہمی کا اظہار کر رہا تھا، تو دوسری طرف وہ اسے دور جانے بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں مدد کرنے کے لیے آئی تھی، مجھے ہاں لگا۔ آسفا کا اس کے اثار میں دم گھٹ رہا تھا۔ وہ کسی نامحرم کے اتنے قریب تھی، یہ بات اس کے لیے انتہائی ناپسندیدہ تھی۔ تمہیں لگا میں مر گیا ہوں اور تمہاری مجھ سے جان چھوٹ گئی ہے نا؟ حنات اس کی مزاحمت وجود کو محسوس کرتا نہ چاہتے ہوئے بھی سے آزاد کر گیا تھا۔ آسفا ایک جھٹکے سے اس کے اوپر سے اٹھتی دور ہوئی تھی۔ اس کی سانسیں بری طرح پھولی ہوئی تھی، براؤن حجاب میں لپٹا چہرہ خطرناک حد تک لال پڑ چکا تھا۔ حنات نے گہری نگاہوں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا تھا، جو پوری طرح سے ابایا میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کا یوں خود کو چھپا کر رکھنا حنات محتشم کو کس قدر اچھا لگنے لگا تھا۔ آسفا
اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ آپ میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا انسان ہیں۔ آپ نے مجھے اپنے قریب لانے کے لیے یہ سب ڈرامہ کیا۔ کسی کے ایموشنز کی کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کو، اور مجھے آپ کے جینے یا مرنے سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنے سامنے دنیا کے کسی بھی انسان کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، چاہے وہ آپ جیسا انسان ہی کیوں نہ ہو، جسے میں دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند کرتی ہوں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا اور اب یہ دوبارہ کہہ رہی ہوں، مجھے دوبارہ ان لڑکیوں جیسا سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا جو آپ کے قریب آنے کے لیے مرتی ہیں۔ میں ویسے بالکل نہیں ہوں۔ میں نامحرم کے قریب جانے سے پہلے مرنا پسند کروں گی، اور اگر دوبارہ آپ نے مجھے اس طرح قریب کرنے کی کوشش کی نا تو میں خود کو وہیں ختم کر دوں گی۔ آسا پولیس آنسوں کے ساتھ بولتی بری طرح کانپ رہی تھی۔ حنات کی ذرا سی غربت اس کی جان نکال گئی تھی۔ اس شخص کی لال آنکھیں اسے عجیب سے احساس سے دوچار کر دیتی تھی۔ نہ جانے یہ خاص تاثر صرف اس کے لیے تھا یا اس کے دیکھنے کا انداز ہی ایسا تھا۔ آسا ہمیشہ کنفیوز ہو جاتی تھی۔ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے تمہارے یہ بولے جانے والے الفاظ تمہیں کہاں پہنچا سکتے ہیں؟ یہ گھٹیا انسان اس وقت تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہے یہ تو جانتی ہی ہوگی تم۔ اتنی بے وقوف تو بالکل بھی نہیں ہو۔ تمہیں قریب لانے کے لیے مجھے حناد محتشم کو کم از کم کسی ڈرامے کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ اتنی حیثیت نہیں ہے تمہاری۔ تم اکثر بھول جاتی ہو تم میری ایک معمولی سی سیکریٹری ہو جو پورے ہوش و حواس میں اپنی مرضی سے پیسوں کی لالچ میں میرے پاس جاب کرنے کے لیے آئی ہو، اور کانٹریکٹ بھی تم نے اپنی مرضی سے سائن کیا ہے۔ میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ حناد اپنی کرسی پر مزید پھیل کر بیٹھتا، اسے نگاہیں کے فوکس میں رکھتا، کافی توہین آمیز لہجے میں بولتا، اپنی نگاہوں میں موجود آسا کی اہمیت اس پر واضح کر گیا تھا۔ آسا جو کچھ دیر پہلے اس شخص کے لیے دل میں ہمدردی محسوس کر رہی تھی، اب وہ سب شدید نفرت میں بدل چکا تھا۔ جس شخص کو ہمدردی کے قابل ہی نہیں تھا آسا وہاں سے جانے کے لیے پڑتی تھی، وہ مزید اس انسان کے منہ لگنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ میری مرضی کے بغیر تم اس کمرے سے نہیں جا سکتی، اور نہ ہی یہ دروازہ میری مرضی کے بغیر کھلے گا۔ کچھ وقت پہلے وہ جس اذیت اور تکلیف کا شکار تھا اور اپنے آپ کو شراب اور سگریٹ کی نظر کیے ہوئے تھا، اب آسا کے مقابلات ہی وہ کیفیت بدل چکی تھی۔ آسا کو اپنے سامنے دیکھ کر نہ جانے کہ اس کے اندر چھایا اندھیرا چھٹنے لگتا تھا۔ بھرے پورے لوگوں کے بیچ خود کو تنہا تصور کرنے والا اس ایک لڑکی کے ہاتھ پاس آتے ہی اپنی تنہائی بھول جاتا تھا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ آسا اسے کافی حد تک فاصلہ برقرار رکھتے اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ تمہیں اس بات کا کیسے جواب دوں جس کے بارے میں میں خود بھی نہیں جانتا؟ حنان نے سچائی بیان کی تھی جس پر آسا کو 1% بھی یقین نہیں آتا۔ مجھے جاننے دیں، آسا نے مشکل سے خود پر ضبط کے پیرے بٹاتے آرام سے کہا تھا۔ پہلے تم میری بات مانو، پھر تم جو کہو گی وہ میں مانوں گا۔ حنان کا فوکس اس کی لرزتی گہری پلکوں پر تھا۔ اس کی گہری نگاہیں آسا کتنی مشکل سے برداشت کر رہی تھی یہ اس کی سختی سے بیچی گئی مٹھیوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آسا کو سمجھ نہیں آئی تھی اب یہ گھٹیا شخص اس سے کیا کروانا چاہتا تھا۔ میرا مشروب تیار کر کے دو مجھے، اس کے بعد تم جا سکتی ہو یہاں سے۔ حنان سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دبا تھا، اسے بھی اچھا خاصا سلگا گیا تھا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں یہ حرام شے کو آپ کے سامنے پیش کروں گی؟ آسا کو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ حنان محتشم سے شدید ترین نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ تو تم میری بات نہیں مانو گی؟ حنان کی نگاہیں اس کے اوپر ہی جمی ہوئی تھی۔ سگریٹ کا گہرا کش لے کے اس نے دھواں اس کی جانب چھوڑا تھا۔ آسا اپنی جگہ ویسے ہی ڈٹی کھڑی رہی تھی۔ تو آج رات تمہیں یہیں رکنا ہوگا میرے ساتھ۔ حنان اسے اس طرح خاموش کھڑا دیکھ کر اپنا اگلا فیصلہ سنا گیا تھا جس پر آسا کا دماغ پوری طرح گھوم چکا تھا۔ وہ آگے بڑھی تھی، شراب کی بھری ہوئی دونوں بوتلیں اٹھا کر حنان کو سمجھنے کا ذرا سا بھی موقع دیے بغیر انہیں کھڑکی سے باہر اچھال دیا تھا۔ وہ اس شخص کو یہ پیش کر کے اس کے گناہ میں حصے دار نہیں بننا چاہتی تھی، مگر اس کے گناہ کو روکنے کی چھوٹی سی کوشش تو کر ہی سکتی تھی۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ حنان اپنی عزیز ترین شے کی یہ ہوتی حالت دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا۔ انہی چیزوں کے سہارے تو روز اس کی رات کرتی تھی۔ اگر یہ دونوں چیزیں اس کی زندگی میں نہ ہوتی تو وہ اب تک پاگل ہی ہو چکا تھا۔ رات کی مدوشی اسے کچھ وقت کے لیے ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتی تھی جہاں وقتی طور پر ہی صحیح مگر وہ نشے کے زیر اثر اپنا غم بھول جاتا تھا۔ یہ حرام ہے آسا اس کے زیوروں سے بنا ڈرنے کے مقابلے آئی تھی۔ تم جانتی بھی ہو تمہاری اس حرکت کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ حنان اس کی کلائی دبوچ کر کمر سے لگاتا اسے قریب کر گیا تھا۔ پلیز ذرا دور رہیں مجھ سے۔ آسا کا دل اندر سے لرز اٹھا تھا کیونکہ حنان کے تیور کافی خطرناک ہو چکے تھے، مگر وہ بنا اپنا خوف اس پر ظاہر کی اس کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ لیکن حنان کو تو جیسے اس کی حرکت سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اس کی کلائی ویسے ہی مضبوطی سے جکڑے اسے بیٹ کی جانب دھکیل دیا تھا۔ آسا کی تو جیسے جان ہی الگ بیٹھ کی تھی۔ یہ شخص کرنے کیا جا رہا تھا اس کے ساتھ؟
تم ہر بار یہ ثابت کیوں کر دیتے ہو کہ میری سوچ سے کہیں زیادہ گھٹیا انسان ہو تم؟ خبردار میرے قریب آئے، ختم کر دوں گی میں خود کو۔ آصفہ بیٹ کی دوسری جانب سے اڑتی بیٹ کی پینتی کے قریب کھڑے حنان محتشم کو وارن کر گئی تھی، جبکہ اس کے خوف سے کانپتے وجود کو دیکھ کر اور اس کی بات سن کر حنان نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا، تمہیں لگتا بھی ہے کہ میں تمہارے قریب آنا پسند بھی کروں گا؟ تم کسی بھی صورت میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہو۔ اگر تمہیں حاصل کرنے کی ذرا سی بھی خواہش ہوتی نا تو بہت جلد حاصل کر چکا ہوتا، لیکن میری ملازمہ بننے کے بھی قابل ہی ہو تم، جو میں نے تمہیں بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں، تم نے بھی جو گستاخی کی ہے اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ تم اب آفس میں 9 سے 4 نہیں بلکہ 9 سے شام 8 بجے تک کام کرو گی۔ ناؤ گیس کلاس۔ حناد اس پر اس کی اوقات واضح کرتا اسے وہاں سے جانے کے لیے بول گیا تھا، جبکہ آصفہ اپنی سزا سن کر تو بچ جانے کے احساس سے اپنا رب کا شکر بجا لائی تھی، ورنہ اسے اس شراب میں دھت انسان کا کوئی اعتبار نہیں تھا، اور نہ ہی اس انسان کے منہ سے نکلی جانے والی باتیں اس کے لیے کوئی معنی رکھتی تھی۔ اس لیے وہ ناپسندیدہ ترین کیس سے چھٹکارا مل جانے پر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس کے اتنے تیزی سے وہاں سے نکل جانے پر حناد کی آنکھوں پر سرپن کی چادر سی چھا گئی تھی۔ کیا ہو جاتا ہے مجھے اس لڑکی کے سامنے؟ کیوں ہو جاتا ہوں میں اتنا پاگل؟ سامنے رکھی ٹیبل کو پیر کی ٹھوکر سے دور اچالتے وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ اس نے آصفہ کو یہاں سے اس کی وجہ سے نہیں بلکہ خود پر اپنی کیفیت سے خوفزدہ ہو کر جانے دیتا۔ اسے اپنے کمزور پڑنے سے ڈر لگتا تھا اور آصفہ کے سامنے وہ ہمیشہ کمزور پڑ جاتا تھا۔ آصفہ جلدی سے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ ابھی تک حناد کے آفس نہ پہنچنے کا سن کر وہ سکا سانس لیتی اپنے کیبن کی جانب بڑھ گئی تھی، لیکن آگے آ کر اسے ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ اس کا کیبن حناد محتشم کے آفس کی کلاس ہال کے بالکل سامنے سیٹ تھا، جہاں پہلے بھی کچھ کیبن موجود تھے۔ باقی تمام کیبن کی طرح اس کیبن پر بھی کیمرہ تو لگا ہی تھا، لیکن ان کی خاص بات یہ بھی تھی کہ حناد اپنے آفس کی کرسی پر بیٹھ کر کلاس ہال سے ڈائریکٹ یہاں دیکھ سکتا تھا۔ آصفہ چیزیں سمجھ گئی تھی کہ اسے مزید زجر کرنے کے لیے حناد نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا، لیکن وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ خاموشی سے وہ اب کر اپنی کرسی پر ٹک گئی تھی۔ اس نے اپنے سامنے پڑی فائل کھولی تھی، لیکن اسے اتنی شدید نیند آئی ہوئی تھی کہ اس کی آنکھیں مسلسل بند ہو رہی تھیں۔ جاگنے کی ناکام کوشش کرتے کچھ ہی لمحوں بعد وہ اپنا سر فائل پر رکھتے گہری نیند میں جا چکی تھی۔ وہ ہمیشہ نیند کے معاملے میں ایسی تھی، وہ بھوکا رہ سکتی تھی مگر سوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ آصفہ گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی جب حناد مقصد سے تیار بالکل فریش موڈ میں اپنے آفس میں داخل ہوا تھا، فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف۔ اپنی چیئر پر بیٹھتے اس نے چیئر کو گلاس مال کی جانب گھمایا تھا، جب اس کی نظر سیدھی آصفہ سلطان پر پڑی تھی۔ موبائل پر دونوں ہتھیلیاں جمائے ان پر چہرہ ٹکا ہے، گہری نیند میں تھی۔ وہ سوتے ہوئے اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ حناد فون پر بات کرنا چھوڑ نہ جانے کتنی دیر بے خودی کے عالم میں اسے تکے گیا تھا۔ فون وہیں بند کرتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اس کا رخ آصفہ کے کیبن کی جانب ہی تھا۔ آصفہ کے ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر وراجمان ہوتے حناد نے قریب سے اس کا معصوم جھلکاتا شفاف چہرہ دیکھا تھا۔ سوتے ہوئے بھی اس کی گہری پلکوں پر تھکن کا احساس تھا، جسے اپنی زندگی کی طویل ترین مسافت کو طے کرتے وہ شدید تھکن کا شکار ہو۔ حناد اسے اپنے طریقے سے اٹھا نہیں آیا تھا، مگر اب چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ حناد کی گہری نگاہیں اس کی نیند کا ارتکاز توڑنے کا سبب بنی تھی۔ خود پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس کرتا آصفہ کی نیند میں خلل پیدا ہو چکا تھا۔ وہ ہونے سے قدمسائی تھی اور دکھتے سر کے ساتھ اس نے جیسے ہی چہرہ سر پر اٹھایا، اپنے بالکل سامنے بیٹھے حناد کو دیکھ کر اسے گہرا جھٹکا لگا تھا۔ سر آپ اپنا حجاب ٹھیک کرتے؟ آصفہ اس سے خوفزدہ زد پڑتے چہرے کے ساتھ اس سے مخاطب ہوئی تھی، جو گہری نگاہوں سے اسے ہی تک رہا تھا۔ اتنی بے فکری سے سونا اچھی بات نہیں ہے، حناد نے اس کے انداز پر طنز کیا تھا۔ آصفہ کی گلابی خمار آلود آنکھوں اور سوئے ہوئے دلکش چہرے سے نگاہ ہٹانا کافی مشکل ہو رہا تھا اس کے لیے۔ سوری سر۔ آصفہ اس کی نگاہوں پر اندھی اندر اسے ڈھیروں گالیوں سے نوازتی سختی سے مٹھیاں بیچتی بامشکل سے لفظ ادا کر پائی تھی۔ حناد نے بہت غور سے اس کا یہ بدلہ انداز دیکھا تھا، مگر وہ انتہائی شاطر انسان تھا، اس کا ریزن فوراً سمجھ گیا تھا۔ گڈ، تمہاری یہ فرما برداری کافی کام آئے گی تمہارے۔ حناد اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے اتنے آرام سے وہاں سے اٹھ کر جانے پر آصفہ نے سکا سانس لیا تھا۔ مس آصفہ، آپ کو حناد سر بلا رہے ہیں اپنے آفس۔ اسی لمحے آفس بوائے کے بتانے پر آصفہ کا دل چاہا اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ اسے جتنی اس انسان سے کوفت محسوس ہوتی تھی وہ اتنا ہی اسے اپنے پاس بلاتا تھا۔ مرتے کیا نہ کرتے کہ مصادق وہ اپنی جگہ سے اٹھتی فائل لے کر اس کے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اوف، میں کتنا لیٹ ہو گئی ہوں، اللہ پوچھے تم سے حناد محتشم، اور تھوڑی سی ہدایت بھی دے دے تمہیں۔ آصفہ کو حناد نے اپنی سنائی گئی سزا کے مطابق رات 8 بجے ہی اسے جانے دیا تھا۔ پورا دن کام کروا کر اس سے نہ جانے کس بات کا بدلہ لیتا رہا تھا۔
آسا تو ابھی تک یہی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ نعت کو آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا تھا۔ باقی امپلائز کے ساتھ تو وہ نارمل انداز میں ہی پیش آتا تھا، اس سے کہیں زیادہ حسین اور اسٹائلش لڑکیاں وہاں جاب کر رہی تھیں اور اکثر تو نعت کے ارد گرد منڈلاتی پائی بھی جاتی تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی نعت کو ان کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس شخص کا فل فوکس آسا پر ہی تھا، یہ بات آسا کو کوفت کے ساتھ ساتھ شدید پریشانی میں بھی مبتلا کر رہی تھی۔ اس وقت بھی نیل الجھنوں کا شکار وہ ٹیکسی میں بیٹھی تھی جب اس کی نظر کچھ فاصلے پر موجود وائٹ کلر کی وین پر پڑی تھی، جس میں 2 آدمیوں کو اسلحے کے زور پر زبردستی اندر ڈالا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آسا کا رنگ فک ہوا تھا۔ یہ دونوں درمیانی عمر کے آدمی تھے اور نعت کے آفس میں ہی کام کر رہے تھے۔ ڈرائیور جلدی سے اس وین کے پیچھے لگاؤ، جلدی، میں اس کے تمہیں ڈبل پیسے دوں گی۔ آسا اسے لالچ دے کر فل اسپیڈ میں وین کے پیچھے لگا چکی تھی۔ انجانے راستوں سے ہوتی وہ وین شہر سے باہر روڈ سے ہٹ کر بنے کھنڈر نما مکانوں کے پاس جا رکی تھی۔ دونوں آدمیوں کو نکال کر اندر لے جایا جا رہا تھا۔ آسا پولیس کو تو پہلے ہی کال کر کے اس بارے میں بتا چکی تھی، لیکن یہاں تک آنے میں پولیس والوں کو بھی ٹائم لگنا تھا۔ ٹیکسی والے کو وہیں سائڈ پر رکنے کا کہتی آسا باہر نکل آئی تھی۔ اس کا رخ انہی کھنڈرات کی جانب تھا جہاں ان آدمیوں کو لے جایا گیا تھا۔ وہ بھی کچھ ہی فاصلے پر تھی جب اسے اندر سے کچھ آدمیوں کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی، جیسے ان آدمیوں پر بری طرح تشدد کیا جا رہا ہو۔ آسا دلسوز چیخیں سن کر پسینے میں ہی نہا گئی تھی۔ ایک پل کے لیے تو اس کا دل چاہا یہیں سے واپس پلٹ جائے، مگر پھر اندر ہوتے ظلم سے بھی وہ آنکھیں نہیں پھیر سکتی تھی۔ وہ شروع سے ہی ایسی تھی، دوسروں کی فکر اور مدد کرنے کے چکر میں اپنی سیفٹی بھی داؤ پر لگا دیتی تھی، جیسا اس وقت وہ کر رہی تھی۔ بنا اندر موجود خطرے کی پرواہ کی وہ قدم آگے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ دروازے پر 2 ہٹے کٹے آدمی اسلحہ اٹھائے کھڑے تھے۔ آسا فوراً پیچھے ہوئی تھی۔ کیا کروں میں اب؟ کیسے پتہ لگاؤں اندر کیا چل رہا ہے؟ ان بیچارے بے گناہ لوگوں کو کیوں لایا گیا ہے یہاں، اور ان پر اس طرح تشدد کیوں کیا جا رہا ہے؟ کون ہیں یہ لوگ؟ آسا دیوار کی آڑ میں گھنی سی کشمکش میں مبتلا تھی جب اندر سے فائرنگ کی آواز کے ساتھ ہی اس کے منہ سے خوف کے عالم میں چیخ برآمد ہوتے رہ گئی تھی۔ ہونٹوں پر لرز سی ہتھیلی جمائے اس نے بے مشکل اپنی چیخ روکی تھی۔ اپنی جانب آتے قدموں کی آواز پر آسا جلدی سے دائیں جانب بڑھ گئی تھی، جہاں لائٹیں کم ہونے کی وجہ سے قدرے تاریکی چھائی تھی۔ جب وہاں اسے اپنی طرف بنی کھڑکی نظر آئی تھی، آسا نے ایک لمحے کی بھی پرواہ کیے بغیر پنجوں کے بل اوپر ہوتے کھڑکی سے اندر جھانکا تھا، لیکن اندر کے منظر دیکھتی ہی آسا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک نقاب پوش آدمی جو قدرے تاریکی میں کھڑا تھا، ہاتھ میں انتہائی خطرناک قسم کا لوہے کی تاروں سے مزین باریک خنجر ہاتھ میں پکڑے ان آدمیوں کی گردنوں کو چیڑ رہا تھا۔ آسا نے اب تک کی اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوفناک اور دل دہلا دینے والا منظر آج تک نہیں دیکھا تھا۔ خون کی بہتی ہوئی دھاریں دیکھ کر اس کے منہ سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی، جو اندر موجود درندے بنے افراد کے ذماؤں تک بھی بآسانی پہنچ چکی تھی۔ اس آدمی نے پلٹ کر اس جانب دیکھا تھا، مگر تب تک آسا کھڑکی سے پیچھے ہٹ چکی تھی۔ اس کا پورا وجود بری طرح لرز رہا تھا۔ اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھانا محال ہو رہا تھا، مگر ان درندہ صرف لوگوں سے اپنی جان بچا کر بھاگنے کے لیے وہ مشکل وجود کو گھسیٹتے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ اسے اپنے پیچھے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ آسا کا دل پھول کے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا۔ یہاں آتے اسے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ ایسی صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے، ورنہ وہ اتنی بہادری کا بن کر یہاں کبھی نہ آتی۔ ڈرائیور جلدی کرو، جلدی نکالو گاڑی یہاں سے۔ وہ جلدی سے ٹیکسی میں آ کر بیٹھتے ڈرائیور سے مخاطب ہوتی، جو پہلے ہی اس کے مطابق ٹیکسی اسٹارٹ کیے بیٹھا تھا۔ اس کی اتنی گھبرائی ہوئی حالت دیکھ کر اس کے بیٹھتے ہی وہ ٹیکسی فل اسپیڈ میں وہاں سے بھگا کر لے گیا تھا۔ وہ اتنا تو دیکھ ہی رہا تھا کہ یہ جگہ خطرے سے خالی نہیں تھی، مگر اگر 5 منٹ تک اگر اگلے 5 منٹ تک آسا نہ آتی تو وہ یہاں سے نکل چکا ہوتا۔ بی بی جی سب ٹھیک تو ہے؟ ڈرائیور نے اس کی زد پڑتی رنگت دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، آسا نے ہنگلاتے ہوئے جواب دیا جو وہ دیکھ چکی تھی۔ اس کے بعد جلدی حواسوں میں لوٹنا آسان نہیں تھا اس کے لیے۔ پلیز جلدی چلاؤ۔ وہ بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ وہ آدمی اسی گاڑی میں اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ پیچھے سے ہوتی مسلسل فائرنگ میں ڈرائیور بھی ساری صورتحال سمجھ گیا تھا۔ اسے اب اپنی بھی جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ گاڑی اسپیڈ بڑھاتے وہ گاڑی ایک طرح بنی تنگ گلی میں موڑ چکا تھا۔ وہ سالوں سے ٹیکسی چلانے کی وجہ سے ان راستوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ چند ہی منٹوں میں وہ ان تنگ گلیوں کی بھول بھلیوں میں داخل ہو کر ان لوگوں کو بآسانی چکما دے گیا تھا۔ آسا نے تشکر بھری نظروں سے ڈرائیور کی جانب دیکھا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، آج آپ نے جس طرح میری جان بچائی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ آسا نے اسے اپنے ہاسپٹل سے پچھلی گلی میں گاڑی روکنے کا کہتی اسے کرائے سے 3 گنا پیسہ دیتی گاڑی سے نکل آئی تھی۔
وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ڈرائیور بھی اس کا گھر دیکھ لے۔ کیا آپ ان لوگوں کو جانتی تھی؟ کوئی دشمنی تھی ان کی آپ سے؟ ڈرائیور جو اس کی حالت کے پیش نظر کچھ پوچھ نہیں رہا تھا، تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر سوال کر ہی بیٹھا تھا۔ نہیں، آصفہ بے مشکل جواب دیتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ سر، ہم نے بہت کوشش کی مگر وہ لڑکی ہمیں چکمہ دے کر بھاگ نکلی ہے، لیکن ہمارے آدمی ابھی بھی اسے تلاش کرنے کے لیے پوری طرح سے سرگرم ہے۔ وہ شاید جانتی نہیں ہے، ہم سے بچ پانا ناممکن ہے۔ نیم تاریکی میں بیٹا شاید ڈرائیونگ چیئر پر جھولتا دوسری جانب سے دی جانے والی اطلاع سنتا اپنی مٹھیاں سختی سے بھیج گیا تھا۔ خون سے بھرا اس کا پسندیدہ آلہ اس کے سامنے ٹیبل پر پڑا تھا۔ اس سے اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کی جان لی تھی، مگر آج تک کوئی دوسرا انسان اسے اس کی درندہ صفت روپ میں دیکھ نہیں پایا تھا۔ مگر کل اس کے پسندیدہ ترین وقت میں سنائی دی جانے والی نسوانی چیخ اس کا منہ بری طرح خراب کر گئی تھی۔ اس وقت اس کے آدمی اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر وہ لڑکی مل ہی نہیں رہی تھی، جس کے ساتھ ہی اس کا منہ مزید بگڑتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے پہلے ٹھکانے کے بارے میں کسی کو اطلاع دے، ڈھونڈو اسے۔ اگر اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اس لڑکی کو نہ ڈھونڈ پائے تو کلمہ پڑھتے ہوئے میرے پاس پہنچ جانا۔ اس کی وحشت ناک کلیجے میں دی گئی سنگین دھمکی ان سب کی سانسیں چھین گئی تھی۔ وہ اچھے سے واقف تھے اپنے باس سے، وہ جو کہتا تھا وہ کرتا بھی تھا۔ سر، ہم بہت جلد ڈھونڈ لیں گے اس لڑکی کو، اس کا آدمی گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیتا فون بند کر گیا تھا۔ آصفہ، کیا ہوا تمہیں؟ پلیز مجھے بتاؤ، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ ہینا بری طرح روتے کاپتے آصفہ کو اپنے ساتھ لگائے پریشانی کے عالم میں بولی تھی۔ آصفہ جب سے آئی تھی ایسے ہی روئے جا رہی تھی، کوشش کے باوجود اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تمہارے باس نے پھر کچھ کہا ہے تمہیں؟ ہینا کو یہی لگ رہا تھا کہ حناد محتشم نے اسے کوئی ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ اپنی دوست کو اچھی طرح جانتی تھی جو کسی عام بات پر تو اتنا شدید ریئیکٹ نہیں کر سکتی تھی۔ ضرور کچھ بڑا ہوا تھا جس نے آصفہ کی یہ حالت کر دی تھی۔ وہاں وہ خون قتل آصفہ اشکوں کے درمیان بے مشکل یہی لفظ ادا کر پائی تھی، کٹی ہوئی گردن اور ندی کی طرح کسی انسان کا بہتا خون۔ یہ خوفناک منظر اس کے کمزور دل پر بہت گہرا صدمہ چھوڑ گیا تھا۔ وہ مزید کچھ نہیں بول پائی تھی اور اگلے ہی لمحے ہوش و خروش سے بیگانہ ہوتی ہینا کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ آصفہ، آنکھیں کھولو۔ آصفہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ یا اللہ جی، یہ ساری مشکلات اور مصیبتیں میری دوست کی زندگی میں ہی کیوں لکھ دی گئی ہیں؟ اس کے حصے کی خوشیاں کب ملیں گی اسے؟ پلیز اس کی ساری تکلیفیں دور کر دیں اور اس حناد محتشم جیسے جلاد سے بھی جان چھڑوا دیں۔ وہ بہت برا انسان ہے۔ آصفہ مزید اس کا ٹارچر برداشت نہیں کر سکتی۔ ہینا اسے بیڈ پر لٹا کر ڈاکٹر کو کال کرنے کے بعد اب اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگاتی آنسو بہاتی اپنے رب سے آصفہ کے حق میں دعا کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ سر، اس لڑکی کا پتہ چل گیا ہے، اب آگے کیا حکم ہے اس کے لیے؟ جمشید کی اسپیکر سے ابھرتی آواز اس کے وجہ چہرے کے تنے نقوش کافی حد تک بحال کر گئی تھی۔ کسی نے اس کے علاقے میں بلا اجازت داخل ہو کر اس کی مقبولی کرنی چاہیے تھی۔ وہ بھلا ایسے انسان کو کیسے بخش سکتا تھا؟ مار دو اسے اور کسی ایسی جگہ دفن کرو کہ اس کا نام و نشان بھی دنیا والوں کو نہ مل سکے۔ سامنے ٹیبل پر چمکتی اپنی نیم پلیٹ کو دیکھتے وہ بے-رحم لہجے میں بولتا اپنے آدمی کو بھی سہمنے پر مجبور کر گیا تھا۔ لیکن سر، اگر وہ بے قصور ہوئی تو؟ جمشید جانتا تو وہ اس وقت شدید غصے میں، مگر پھر بھی اس لڑکی کو اتنی بے دردی سے مارنے کے حکم پر اس نے مداخلت کرنی ضروری سمجھی تھی۔ لگتا ہے تم اس لڑکی کے ساتھ ساتھ اپنی قبر بھی کھدوانا چاہتے ہو۔ اپنے باس کی بے لچک اور بے-رحم آواز پر جمشید کی زبان تالوں سے جا لگی تھی۔ وہ اس کے حکم پر سر تسلیم کرتا فون بند کر گیا تھا۔ سر، وہ آج شام 7 بجے ہماری دونوں گاڑیاں پولیس چیک پوسٹ کو کراس کریں گی۔ وہاں کے SHO سے بات ہو چکی اور بھاری رقم بھی اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئی ہے۔ اب اس معاملے میں کسی قسم کی رکاوٹ بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ اس کی اندر داخل ہوتا ندیم ہاتھ باندھے چہرہ جھکائے کھڑا تھا، کیونکہ اس کے چہرے کی جانب دیکھنے کی اجازت تو کسی کو نہیں تھی۔ نہیں، جب تک ہماری گاڑیاں وہاں سے نکل کر محفوظ ٹھکانوں پر نہیں پہنچ جاتی، اس SHO پر نظر رکھو۔ یہ دولت کے نام پر بکنے والے بے زمین لوگ کسی صورت اعتبار کے قابل نہیں ہوتے۔ سامنے ٹیبل پر پڑا پیپر ویٹ گھماتے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نمایاں ہوئی تھی۔ جی سر۔ ندیم اسی طرح سر جھکائے وہاں سے نکل گیا تھا۔ جتنی دیر وہ اپنے باس کے سامنے کھڑا رہا تھا اس کی ٹانگیں کانپتی رہی تھیں، کیونکہ سامنے ٹیبل پر سجا آلہ ان سب کی سانسیں روک دیتا تھا۔ اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھا وہ شخص ارد گرد موجود لوگوں کے خوفوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس خنجر کی جانب اس نے ہاتھ بڑھایا تھا جب ایک طرف پڑا اس کا موبائل پھر سے بج اٹھا تھا۔ اسکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر اس کے چہرے کی خفگی میں بہت حد تک کمی آئی تھی۔ حناد محتشم اسپیکنگ۔
موبائل فون کان سے لگاتے وہ گمبھیر آواز میں بولتا، اپنی دائیں جانب کھڑے سجاول کو اپنی جانب متوجہ کر گیا تھا۔ اپنی جگہ پر وہ اپنا اصلی نام استعمال نہیں کرتا تھا، وہ یہاں کے لوگوں کے لیے اس کام کے لیے کسی درندے سے کم نہیں تھا۔ حناد محتشم جو دنیا کی نظر میں ایک معزز انسان اور کامیاب ترین بزنس مین تھا، اس کی اس درندگی بھرے روپ سے اس دنیا کا کوئی فرد واقف نہیں تھا۔ آج پہلی بار اس نے خود سے اپنا نام لیا تھا۔ سر میں آصفہ بات کر رہی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج آفس نہیں آ سکتی۔ آصفہ کی کمزور سی نکات بھری آواز حناد کے کانوں سے ٹکراتی اسے بے چین سا کر گئی تھی۔ محترمہ، آپ ہر بار اپنا کانٹیکٹ کیوں بھول جاتی ہیں؟ آپ کو چھٹی کی اجازت نہیں ہے۔ وہ درندہ شخص بھلا کسی کے ساتھ نرمی کیسے برت سکتا تھا؟ سر پلیز، آصفہ نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر اس کی ایک بھی بات سنے بغیر حناد کال کاٹ گیا تھا۔ کہا تھا نا تمہیں، وہ میری بات نہیں مانے گا۔ انتہائی سنگدل شخص ہے۔ آصفہ کو کل رات سے شدید بخار تھا، اس کا خوف کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہینا مسلسل اس کے ساتھ ہی تھی۔ ہینا کے کہنے پر ہی اس نے کال کر کے حناد سے آج کی لیو مانگی تھی، اس امید پر کہ کیا پتہ اسے رحم آ جائے، مگر اس کا وہی دو ٹوک جواب سن کر آصفہ بہت مشکل سے کمبل سمیٹتی بیڈ سے اٹھی تھی۔ آصفہ، تمہاری حالت آفس جانے لائق بالکل بھی نہیں ہے، پلیز یار رحم کرو خود پر۔ ہینا نے اسے کندھوں سے تھام کر واپس بیڈ پر اٹھایا تھا۔ نہ جا کر میں خود پر مزید ظلم کروں گی، تم نہیں جانتی ہو اس پاگل انسان کو، اس لیے جانے دو مجھے۔ آصفہ بے بسی سے بولتی اٹھ گئی تھی، اس کو بہت تیز بخار تھا اور نکات کی وجہ سے چلنا بھی محال تھا، مگر آفس نہ جا کر وہ اس انسان کے قہر کو معاف نہیں دے سکتی تھی۔ میں ساتھ آؤں تمہارے؟ ہینا اس کی مجبوری دیکھ کر آنکھوں میں نمی بھرے بولی تھی۔ آصفہ نے دوسروں کی مدد کرنے کی خاطر خود کو دنیا والوں کے سامنے لالچی لڑکی ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنی بڑی مشکل میں خود کو الجھا لیا تھا۔ ہینا کے سمجھانے کے باوجود وہ خود کو دوسروں کی مدد کرنے سے باز نہیں رکھ پائی تھی۔ نہیں، وہ جلاد اس بات کی بھی کوئی سزا سنا دے گا، تم فکر مت کرو، میں چلی جاؤں گی۔ آصفہ کی حالت آفس جانے والی بالکل بھی نہیں تھی، مگر حناد کے آرڈر پر ناچار اسے جانا پڑ رہا تھا۔ تمہارا اکیلے جانا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، میں آفس کے اندر نہیں آؤں گی، تمہیں باہر سے ہی چھوڑ کر واپس آ جاؤں گی۔ ہینا کے پرزور اصرار پر آصفہ کو ہار ماننی پڑی تھی۔ براؤن کلر کا عبایا زیب تن کے بلیک اسکارف کو حجاب کی طرح سے لپیٹے وہ ہینا کے ساتھ آفس جانے کے لیے نکل آئی تھی۔ ہاسپٹل سے نکل کر بس اسٹاپ تک آتے آتے ان دونوں نے ہی نوٹ کیا تھا کہ کوئی ہے جو ان کا پیچھا کر رہا تھا، مگر ارد گرد نظر گھمانے کے باوجود بھی کوئی ایسا انسان نظر نہیں آ سکتا۔ آصفہ، مجھے لگ رہا ہے کہیں وہی لوگ تو ہمارا پیچھا نہیں کر رہے جن سے کل تم بھاگ کر آئی تھی، کہیں اس رکشے والے نے انہیں تمہارے بارے میں بتا تو نہیں دیا؟ ہینا کا دماغ تیزی سے چلنے لگا تھا، مگر اس کی بات سنتے ہی آصفہ کا پورا وجود کپکپانے لگا تھا۔ اگر واقعی ہینا کی بات سچ ہے تو وہ لوگ اسے بھی اسی طرح اٹھا کر لے گئے تو؟ آصفہ کا چہرہ زرد پڑا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ انسان نہیں حیوان تھے، اگر وہ واقعی مجھ تک پہنچ گئے تو؟ آصفہ ہینا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتی سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ جب اسی لمحے اس کی نظر کچھ فاصلے پر روڈ کے دوسرے کنارے آ کر کھڑی ہوتی سیاہ شیشوں والی گاڑیوں پر پڑی تھی، اس کا دل خوف کے عالم میں بری طرح دھڑکا تھا۔ حناد ایک امپورٹنٹ میٹنگ کی غرض سے جلد میں اپنے آفس میں داخل ہوا تھا۔ آصفہ کا خالی پڑا کیبن دیکھ کر اس کے نقوش میں مزید سختی در آئی تھی۔ یہ لڑکی اس کی بات نہ مان کر ہمیشہ اپنی مشکلات بڑھانے کا باعث بنتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنی بات کا نہ مانے جانا حناد کو شدید غصہ دلا گیا تھا۔ سر جمشید نے آپ کو اس لڑکی کی تصویر بھیج دی ہے، ابھی کچھ ہی دیر میں وہ اسے ختم کرنے والا ہے۔ سجاول نے جمشید کے کہے کے مطابق حناد کو مطلع کیا تھا۔ جمشید کو اس لڑکی کا ختم کرنے کا حکم دینے کے بعد نہ جانے کی اس خیال کے زیر اثر حناد نے تصویر بھی مانگ لی تھی اور یہ تصویر آگے بھیج کر یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں اس لڑکی کا تعلق کسی ادارے سے تو نہیں تھا۔ حناد اس کی بات پر سر ہلاتا موبائل فون پر آئے نوٹیفیکیشن چیک کرنے لگا تھا، جب اس کی نظر جمشید کی جانب سے موصول ہوئے نوٹیفیکیشن پر پڑی تھی، جسے اوپن کرتے ہی حناد کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر ٹیبل پر جا گرا تھا۔ اسے آفس کی دیوار گھومتی محسوس ہوئی تھی۔ سجاول گھبرا کر اس کے قریب آیا تھا۔ کیا ہوا سر؟ حناد کی لال پڑتی آنکھیں دیکھ کر اسے کسی شدید گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ جلدی سے جمشید کو کال کرو، اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اگر اسے خراش بھی آئی تو میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو۔ حناد بے چینی کے عالم میں اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ اپنے جذبات سے خود سے بھی چھپا کر رکھنے والا حناد محتشم آصفہ کی جان خطرے میں ہونے کا سن کر خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ جس لڑکی کو تکلیف دینے کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے سکون محسوس کرتا تھا، وہ اس وقت اس کے حوالے سے اتنی بری خبر حناد محتشم کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی۔
وہ اتنی بڑی کوتاہی کیسے کر سکتا تھا؟ سر جمشید کال اٹینڈ نہیں کر رہا۔ سجاول بھی حنات کی حالت دیکھتا پریشانی کے عالم میں بولا تھا۔ اس سے زیادہ شاید کوئی بھی حنات کے نزدیک آسا کی اہمیت سے آگاہ نہیں تھا۔ حنات کی آنکھوں میں ایسا تاثر اس نے پہلے کبھی کسی کے لیے نہیں دیکھا تھا۔ آسا کو دیکھ کر حنات کی آنکھوں کی بڑھتی رونق، اس کا ارد گرد کے ماحول سے بیگانہ ہو کر بے خود ہو جانا اور آسا کی گستاخیوں کے باوجود اسے کچھ نہ کہنا، جس طرح عام باتیں بالکل بھی نہیں تھیں۔ آسا حنات کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی تھی اس کا اندازہ ابھی تک اسے نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دوبارہ کال ملاؤ اسے یا اس کے ساتھ موجود کسی بھی آدمی کو۔ حنات سجاول کو قہر برساتی نگاہوں سے گھورتا تیز قدموں سے آفس کی جانب بڑھا تھا۔ اسے بہت عرصے بعد اپنے دل میں ہلچل محسوس ہوئی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک طوفان موجود تھا۔ جس لڑکی کو مسلسل ٹارچر کر کے وہ اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، آج وہی اس لڑکی کی سانسیں چھیننے کا باعث بن رہی تھی، جسے وہ اپنی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ وہ ایک لمحے میں اس پر اپنا اہمیت واضح کر گئی تھی۔ حنان نہ جانے کتنی سیڑھیاں ایکتا پلنگ تھا، بنا گارڈ یا کسی قسم کی سیکیورٹی کا خیال کیے گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ گارڈ بھی جلدی سے گاڑیوں میں بیٹھتے اس کے پیچھے گئے تھے، مگر تب تک وہ بہت آگے نکل گیا تھا۔ گاڑی کو ہواؤں کے دوش پر اڑاتے کئی بار اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹا سجاول خود پر فاتحہ پڑھ چکا تھا، لیکن وہیں اس کا دل شدت سے آسا سلطان کی سلامتی کے لیے دعا گو تھا۔ صرف ایک وہی اکلوتی ہستی تھی جو حنان محتشم جیسے بے حس ظالم انسان کو احساس اور جذبات سے روشناس کروا کر اس کی دوزخ بنی زندگی کو جنت بنا سکتی تھی۔ جمشید پلیز کچھ غلط مت کرنا۔ سجاول اچھے سے جانتا تھا کہ حنات کے نقش قدم پر پروفیشنل کے ساتھ ساتھ اپنا کام کر کے وہاں سے جا بھی چکا ہوگا، لیکن وہ کسی سوچ کا اظہار حنات کے سامنے کر کے وقت سے پہلے اپنی موت کو دعوت نہیں دے سکتا تھا۔